بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی اپنے فیس بک پیج پہ، الرقیہ الشرعیہ من القرآن والسنہ۔ اس پیج پہ میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ حق خطیب بادشاہ سرکار عرف بابا شف شف کے فتنے کو ختم کرنے میں آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ کمنٹس جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ان کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ کہ سب سے پہلی چیز کہ اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس چیز کو سمجھنا اور اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا کہ یہ فتنوں کے دور میں ہم جی رہے ہیں اور ان فتنوں کے دور میں ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے فتنوں کی پہچان کرنی ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہاں پہ ایک شخص نے ایک سوال جو ہے وہ کیا تھا کہ لکھا ہے جی یہ پوسٹ جس نے لگائی ہے وہ خود بھی پیر ہے، یعنی چھاننی لوٹے کو اس کا سوراخ دکھانے چلی ہے، واہ رے واہ۔ تو اس کے جواب میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو اس حوالے سے کچھ شرم اور حیا ہونی چاہیے۔ لکھنے سے پہلے دوسرے شخص کے منہج کو دیکھ لینا بہت ضروری ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان فتنوں کے دور میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں بہت سارے دجال آئیں گے، اور ان دجالین میں سے سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا وہ دجال جو آئے گا وہ سب سے بڑا فتنہ وہ ہوگا۔ اور ان میں سے آج کے اس دور میں جو فتنے ہمارے سامنے موجود ہیں وہ لوگوں کے عقائد، ایمان، ان کے منہج اور ان کے طریقہ کار کو جو ہے نا وہ یعنی اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں۔ تو منہج سلف صالحین کیا تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا منہج کیا تھا، صحابہ اکرام کا منہج کیا تھا، یہ دیکھنا، یہ سننا، یہ سمجھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے لا بأس بالرقى ما لم تكن فيه الشرك۔ اس شخص نے یہاں پہ لکھا ہے کہ منہج، بھائی تم پیر ہو اور دوسرے پیر کو ٹھکوا رہے ہو۔ اگر ہم پیر ہوتے تو ہمارے سامنے اس طرح کے بہت سارے واقعات، بہت سارے اس طرح کے معاملات موجود ہیں کہ ہم ان کو آن دی ریکارڈ لا کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ علاج میں اور جادو کے ساتھ علاج میں فرق کیا ہے۔ ہم اگر ایک چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اس پیرائے کے مطابق ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں تو اس میں کوئی پیری فقیری کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جبکہ مجھے بہت سارے لوگوں نے اس پر بڑی دفعہ جو ہے نا وہ سوالات بھی کیے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے چلہ کہاں سے کیا۔ اب چونکہ ہمارا کانسیپٹ جو ہے نا وہ یہ بنا ہوا ہے، ہمارا یہ ذہن سازی ہوئی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر چلہ کرے گا تو ہی وہ جنات اور جادو کا علاج کر سکتا ہے۔ ہم یہاں پہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ قرآن اور سنت کے مطابق اپنا علاج اپنے آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس علاج کے کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ شرط اول اس کی یہ ہے کہ آپ اپنا منہج اور اپنا طریقہ درست کر لیں، اپنی سمت درست کر لیں۔ دلیل کیا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اب ایک آدمی قبروں پہ جا کے سجدہ کرے، میں اس کو ایمان والا کیسے کہہ سکتا ہوں، یا آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور ایک آدمی قبروں کا طواف کرے، میں اور آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ ایمان والا ہے؟ ایک آدمی جو ہے نا وہ اللہ کے نام کی نظر و نیاز کی بجائے وہ لوگوں کے پیروں فقیروں کے نام کی نظر و نیاز، علی کے نام کی نظر و نیاز اور اولیاء کرام کے ناموں کی نظر و نیاز تقسیم کرنے والا ہے، میں اور آپ اس کو ولی یا ایمان والا یا مومن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو شرط رکھی ہے وہ ایمان کی یہ رکھی ہے کہ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی زندگی اور ان کے بتائے ہوئے طریقے اور ان کے رستے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ خالی یہ نعرہ لگا دینا کافی نہیں ہے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اور اسی طرح ختم نبوت کا اس نعرے کی آڑ لے کر لوگوں کے ایمان کو اور لوگوں کے عقائد کو آپ گمراہ نہیں کر سکتے۔
تو اور دوسرا اس بندے نے یہ سوال یہ لکھا ہے کہ کیا آج اس کی باری ہے تو کل تمہاری بھی آ جائے گی؟ بھائی ہم نے تو بہت سارے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ آپ آؤ ہمارے پاس، آپ آ کے ہمارا منہج، ہمارا طریقہ کار، ہمارا علاج کے اس طریقہ کار کو آپ دیکھو، قرآن و سنت کے مطابق آپ کو طریقہ علاج سمجھ میں آتا ہے تو اس کو اختیار کرو، نہیں سمجھ میں آتا تو ترک کر دو۔ اور پھر آگے لکھا ہے اب تم رقیہ شرعیہ کہو بلکہ قرآن ہی لکھ لو نام، لیکن میڈیا دم تعویذ والوں کو فراڈ ہی سمجھتی ہے۔ تو میڈیا کو ہم نے جواب نہیں دینا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کا ہم نے عہد کیا ہے کہ یا رب جس دن اس کام میں کسی بھی قسم کا کوئی فتنہ داخل ہو، اللہ اس کام کی ہم سے توفیق ہی چھین لے، تو ہم وہ کام ہی نہ کریں یا اس کام کی طرف اپنی زندگی کو لے کے ہی نہ جائیں جو ہماری آخرت اور ہمارے ایمان کو خراب کرے۔ اور آخر میں لکھا ہے کہ عوام آپ لوگوں کو اہمیت دیتی ہے اور دم تعویذ والوں کو فراڈ ہی سمجھتی ہے۔ وہ بھائی وہ فراڈ اس لیے سمجھتی ہے کہ وہ خود بے علم ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو ایمان والے ہیں اور جو علم والے ہیں اور بغیر علم والے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ایک بھائی نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اس نے جملہ لکھا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی حق خطیب کو رقیہ یا منزل یا مسنون دعاؤں کی ان میں سے کچھ بھی آتا ہے تو اس کا دم ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کو یہ بات سمجھ آ گئی اور آپ کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ قرآن اور سنت کے دم میں اور شرکیہ دم میں فرق ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اونچی آواز میں سر عام سب کو پتہ ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ایون ہم نے کبھی کوئی بھی الفاظ یا کوئی بھی حروف وہ بغیر عربی زبان کے ہم نے ادا ہی نہیں کی۔ مجھے ہزاروں لوگوں کے سینکڑوں لوگوں کے میسیجز آتے ہیں کہ بھئی ہم نے جی فلاں بابا جی کے پاس گئے، انہوں نے ہمیں یہ دیا پڑھنے کے لیے، یہ سننے کے لیے دیا، اور یہ ساتھ ہمیں بتایا کہ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، اور ان میں ایسے الفاظ ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کی پناہ، اس میں اولیاء اکرام کو اور ان کے جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بزرگ لوگ، نیک لوگ جو گزر چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو پکارا جاتا ہے اس کے لیے، مدد کے لیے۔ تو یہی چیز ہم میں اور ان میں اللہ کے فضل سے فرق کرتی ہے۔ اور اس کے بعد لکھا کہ آپ کی حیثیت ڈھونگ کے سوا کچھ بھی نہیں، لہٰذا مجھے نہ سمجھائے۔ ارے بھائی آپ کو نہیں سمجھا رہے ہم آپ کو صرف یہ بتانے کی ایک چھوٹی سی جسارت اور کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن اور سنت کے ساتھ اس طرح کے مذاق اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ بالکل بھی، آپ میری ذات کے اوپر 10 دفعہ تنقید کریں، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، اگر ہم غلط ہیں، ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہے، ہم اس کی اصلاح کریں۔ لیکن اگر آپ قرآن و سنت کے اس عمل کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دھوکہ اور ڈھونگ ہے تو آپ میرے بھائی اپنی اصلاح فرمائیں۔ اور دوسرا، نبی علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں بتائیں ہمیں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں بتائی ہیں، وہ سب کا سب وہ دم اور علاج ہی تو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، دعا بتائی، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، نظر بد سے بچنے کے لیے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ دعائیں آتی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں، اعوذ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ والی دعا کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ جو انہوں نے کہا کہ منہج آپ مجھے نہ سمجھائیں، باقی میرا نہ شوف سے کوئی واسطہ ہے نہ آپ میرے گھر میں آٹا ڈلواتے ہیں۔ بھائی رزق کے معاملات یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، لیکن کم از کم آپ کو بات کرنے سے پہلے جو ہے نا وہ اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہاں پہ ایک اور ہماری ایک بہن ہے بنت حوا، انہوں نے ایک کمنٹ کیا ہے، لے دس اے دوجی شف سرکار نکلیو۔ تو میرے بھائی میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے۔ پہلی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان فتنوں سے اور ان بیماریوں اور ان چیزوں سے بچا کے رکھے۔ جو لوگ ان چیزوں سے اپنے آپ کو گزار رہے ہیں یا جو ان تکلیفوں سے دوچار ہیں، آپ سب سے پہلے ان سے جا کے سوال کریں، اور وہ دوچار ہی صرف اس وجہ سے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر ہماری ایک چھوٹی سی کاوش، چھوٹی سی ایک ادنا سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اگر ہم اس کام میں لوگوں کی معاونت کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بابوں اور پیروں فقیروں کے پاس جانے سے گریز کریں، اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کریں، بتائی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان کو پڑھیں، ان سے اپنے علاج پر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو لے کے جائیں، تو
جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہا، وہ کہتی ہیں کہ میں اس کا علاج کر رہی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالجھا بالقرآن، اس کا علاج قرآن سے کرو۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتا دی، سکھا دی ہے، تو اس کے بعد کوئی سوال رہ جاتا ہے آپ لوگوں کے دماغ میں؟ اللہ تعالیٰ عافیت دے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اگر کسی بھی قسم کی کوئی آپ کو بات بری لگی ہو تو میں آپ سے ایڈوانس میں معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔